پاک افغان بارڈر جہاں سے اربوں روپے کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. پاک افغان بارڈر جو کہ انتہائی اہمیت حامل اختیار کرتا جا رہا ہے. جب ہم دیکھتے تھے پاک بھارت بارڈر کی بات کرتے تھے, شمالی مشرقی بارڈر کی بات کرتے, تو اب آنے والے دنوں میں کچھ ہی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاک افغان بارڈر بھی انتہائی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے. پاک افغان بارڈر اربوں کے نقصان کے بعد, اربوں روپے کے نقصان کے بعد آخرکار آج کھل گیا ہے. پاک افغان بارڈر اب سفارتی سے بڑھ کر دفاعی بارڈر بنتا جا رہا ہے. پاکستان کی سفارتکاری نے مشرقی کے ساتھ ساتھ شمالی بارڈر کو بھی سخت اور مشکل بارڈر بنا دیا ہے. سوال اٹھ رہا ہے کہ پاک افغان بارڈر کے کھولنے یا بند کرنے میں سول معاملات کا عمل دخل زیادہ ہے یا کہ ملٹری معاملات کا. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ ملک کے مختلف علاقوں میں یکے بعد دیگرے دھماکے ہوئے تھے, دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے. پھر چمن اور تورخم کے افغان سرحد مقام پر پاک فوج نے سیکیورٹی خدشات کے باعث 16 فروری کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا. پاک افغان سرحد بند ہونے کے باعث ہزاروں ٹرک سرحد کے دونوں جانب پھنس گئے تھے اور تاجروں کے لاکھوں روپے ڈوب جانے کا خدشہ بھی تھا. جس کے بعد افغان ڈپٹی کمانڈر ان چیف جنرل مراد علی مراد نے 27 فروری کو افغان دفتر خارجہ میں پاکستانی سفیر ابرار حسین سے ملاقات کے دوران پاکستان سے سرحد کھولنے کی درخواست کی تھی. جس کے بعد پاکستان نے سرحد کو محدود مدت کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا اور 7 اور 8 مارچ کو 2 روز کے لیے سرحد کھولنے کے بعد اسے دوبارہ بند کر دیا گیا. لیکن آج دیکھنے میں آیا کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے پاک افغان بارڈر پر تورخم کو فوری کھولنے کا حکم دیا ہے. 31 دنوں بعد کھلنے والا پاک افغان بارڈر بند ہونے سے 1.5 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے. مجموعی طور پر ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جو تاجر برادری ہے, جو سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل کرتے ہیں پاکستان اور افغان ٹریڈ کے ساتھ ہے, ان کا شدید دباؤ ہے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پر, وفاق پر, اور اسی کی مد میں آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے. لاکھوں افراد یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ بے روزگار تھے. کسٹم کی مد میں 62 کروڑ روپے کا سرکار کو نقصان ہو چکا ہے. عوامی ٹیکسی سٹینڈ بنا ہوا تھا یہ بارڈر, 50 کروڑ سے زائد کی رقم کا نقصان لنڈی کوتل کی عوام کو ہوا, ٹرانسپورٹرز کو نقصان ہوا, 1200 کے قریب دکانیں وہاں پر موجود ہیں, کاروباری افراد کو لاکھوں کا نقصان ہوا. پاکستان سے سیمنٹ, چینی, چاول, آٹا افغانستان درآمد ہوتا ہے, تو اس معاملے میں خاصے سخت ہو گئے. لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے شمالی مغربی بارڈر اور مشرقی بارڈر دونوں ہی سخت ترین بنتے جا رہے ہیں؟ پاکستان کی ڈائریکشن کیا ٹھیک چل رہی ہے؟ ہم ٹھیک رستے میں ہیں؟ آئیے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چاور عبدالحکیم مہمن صاحب اور ساتھ میں سابق سفیر اور ماہر افغان امور رستم شاہ مہمن صاحب. عبدالحکیم صاحب, پہلے آپ کی طرف آتے ہیں. آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر رپورٹنگ کرتے ہیں. دراصل ہمیں سمجھائیے گا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے کیا پاک افغان سرحد بند ہونے کی, اور اگر پاک افغان سرحد بند ہو تو اس سے دراصل نقصان کیا نہیں بلکہ کس نوعیت کا ہوتا ہے, یہ ذرا سمجھائیے ہمیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے جو شمال مغربی بارڈر یعنی کہ یہ افغانستان کا جو بارڈر ہے اور ساتھ میں مشرقی بارڈر دونوں ہی سخت ترین بنتے جا رہے ہیں, پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے کیا شاہ صاحب؟ بالکل ایسا ہے, اور اس کے لیے پاکستان کو آگے بڑھ کے کچھ کرنا ہوگا, کیونکہ اس 21ویں صدی میں اس گلوبلائز دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا ملک ہو جس کے اپنی 3 ہمسایوں کے ساتھ تعلقات صحیح نہ ہوں. ہندوستان کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہے جیسے تعلقات ہیں, پھر ایران کے بارڈر کے ساتھ 400 میل لمبی جو خندق کھودی جا رہی ہے, پھر افغانستان کے بارڈر کو بند کیا جا رہا ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر دنیا پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھائے گی کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ بھی کوئی ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ بھی ہمیں نارملائزیشن کی طرف چلنا ہوگا, اور افغانستان کے ساتھ جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرنا ہوگا, کیونکہ مسئلہ بنیادی طور پہ کوئی زیادہ دقیق نہیں ہے. جو دقیق مسئلہ ہے وہ انسرجنسی ہے. انسرجنسی کے حوالے سے بھی پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا افغانستان کے اندر انسرجنسی, اور جو بارڈر کے تنازعات ہیں ان پر بھی پاکستان کو آگے بڑھ کے افغانستان کے ساتھ ایک مصالحتی عمل کا شروع کرنا ہوگا تاکہ یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں, کیونکہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ افغانستان کو سمجھنا ہے, افغانستان کی جو مشکلات ہیں وہ پاکستان کو سمجھنا ہے. دونوں ملکوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں. اگر پاکستان یہ مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں آدمی کو آپ ہمارے حوالے کر دیں تو پاکستان کو سمجھنا ہوگا
کہ 30 سے 40% علاقے پہ ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کو فہرست حوالے کر لیں اور دوسرے دن وہ آپ کے حوالے کر لیں؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جن کو ایکنالج کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. ان کو ایکنالج نہیں کیا جا رہا. گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، مراسل تھما دیتے ہیں جن سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. جس طرح سے پاکستان اور افغانستان کے واسی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں رشتہ داریاں ہیں، نسلوں کی تعلق داریاں بنی ہوئی ہیں. کیا افغانستان بارڈر کو بند کرنا مسئلے کا حل ہے؟ یہ تو بالکل پاک بھارت بارڈر والے حالات بنتے جا رہے ہیں. کیا یہ مستقل بند ہو سکتا ہے؟ وہی بنتی جا رہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. بارڈر بند ہونے سے جو عوام ہے دونوں طرف وہ سفر کر رہے ہیں، تاجر سفر کر رہے ہیں، بیمار سفر کر رہے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. کروڑوں روپے کا مال ضائع ہو گیا ہے. تجارت بندر عباس اور چابہار کی طرف منتقل ہو رہی ہے. پاکستان تجارت لوز کر رہا ہے. پاکستان افغانستان میں اپنا جو وہ ہے پوزیشن ہے وہ کمزور کر رہا ہے، اور نقصان تو سب کا ہے لیکن فائدہ مجھے کسی کا نظر نہیں آتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیررسٹ یا انسرجنٹ جو ہے نہ تورخم کے راستے آئے گا نہ اسپن بولدک کے راستے آئے گا. ان کے لیے بہت سے راستے کھلے ہوئے ہیں. کوئی بیوقوف اور احمق ٹیررسٹ بھی اس راستے سے نہیں آئے گا، اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرے گا. اس لیے یہ کوئی اللہ حاصل ایکسرسائز ہے. اگر افغانستان پہ دباؤ ڈالنا ہے تو یہ اور بھی بری بات ہے کہ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ان پہ دباؤ ڈالیں. اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو وہ لسٹ کے مطابق لوگ حوالے کر لیں تو یہ امکان بعید ہے، وہ کبھی نہیں ہوگا کیونکہ ان کا ریٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو کیسے لوگوں کو پکڑ کے آپ کے حوالے کریں گے؟ اس لیے ایسے ملک کے ساتھ جن کی آپ کے اتنی لمبی بارڈر ہے، جہاں پہ اتنے کامن مسائل ہیں. آپ دیکھیں ترکمانستان گیس پائپ لائن کی طرف دیکھیں، تاجکستان سے جو بجلی آنے والی ہے اس کی طرف دیکھیں، سی پیک کی طرف دیکھیں. تو آپ کو تو میکرو پکچر کو دیکھنا ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا اٹینشن فوکس کریں اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ چلنے والی نہیں ہے. اس سے مشکلات پیدا ہوں گی. پاکستان کی ریٹنگ افغانستان میں پہلے کم ہے، مزید کم ہو جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جتنا گڈ ول تھا وہ سب کے سب ختم ہو جائے گا. حالانکہ پاکستان نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہے، پاکستان نے افغان مہاجرین کو پناہ دی. اب تو ان کو بھی دھکیل کر نکالا جا رہا ہے، وہ تو ایک دوسری بات ہے. لیکن پاکستان کا جو گڈ ول تھا وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور یہ اس ملک کی فیوچر کے لیے خطرناک بات ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب وقت دینے کے لیے. معاملات جو بن رہے ہیں یہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں. ہم دو بارڈرز کی طرف بہت تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ سفارتی سطح پر اس معاملے کو سنبھالنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. جنرل صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھارت لائن آف کنٹرول کی پھر خلاف ورزی کی گئی، پھر شہری علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ہم نے پھر بھارتی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کیا اور ان کے احتجاج کیا. کیا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے؟ ہم بھارت کی ہٹ درمی اور اشتعال انگیزی کو کیسے لگام ڈالیں جنرل صاحب؟ نہیں جی، حل تو یہ نہیں ہے. یہ سب ایک حجت ہے جو ہم تمام کرتے ہیں، لیکن یہ حل نہیں ہے. اس کا حل اس سے اوپر لیول پر، بڑے لیول پر، جب قومی سطح پر ہماری حکومت اپنے ذہن میں کلیئر ہو جائے گی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کس طریقے سے استوار کرنے ہیں، تو پھر اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. ورنہ اگر اسی طرح گم کی کیفیت میں رہے ہم اور چٹھیاں لکھتے رہے، ان سے درخواست کرتے رہے، تو امن نہیں مل سکتا ہمیں. ہمارے شہری اس طریقے سے مرتے رہیں گے، ہمارے فوجی اس طریقے سے شہید ہوتے رہیں گے، شہری شہید ہوتے رہیں گے، بچے بوڑھے سب نشانہ بنتے رہیں گے، لیکن حل اس کا اس طریقے سے نہیں ہوگا. لیکن جنرل صاحب پھر ہم کیا کریں؟ کیا یہ معاملہ دفاعی سفارتی سطح کا نہیں ہے؟ اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دراصل یہ سفارتی سطح پر ہماری ناکامی ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا کیس درست طریقے سے نہیں لڑ پا رہے اور بھارت یو این میں اپنی سٹرانگ لابی کا بھرپور فائدہ لے رہا ہے؟ جنرل صاحب دیکھیے، مسئلہ تو ہے سفارتی، لیکن سفارت کاری کی جو طاقت ہے وہ اپنے ملک کے اندرونی حالات، ملک کی جو لیڈرشپ ہے اس کی اپنی جو سٹینڈنگ ہے ملک کے اندر، اور ملک کتنا مضبوط ہے اس سے آتی ہے. اگر آپ کا ملک اندرونی طور پہ کمزور ہے، آپ کی لیڈرشپ اس کے اہل نہیں ہے معاملات کو چلانے کی، اور آپ اندرونی طور پر دوسری تقسیم کا بھی شکار ہیں، تو پھر آپ کی سفارت کاری کسی کام نہیں آ سکتی. سفارت
سرمایہ تو تبھی کامیاب ہوگی جب پاکستان پورا یکسو ہو کر اپنے لیڈرشپ کے ساتھ مل کر بڑی مضبوطی سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور ہمیں کلیئر ہوگا ذہنی طور پر بھی کہ ہم کیا چاہتے کیا ہیں. جب ہمیں خود کلیئر ہو جائے گا تو ہم دنیا کو شاید یہ بتا سکیں گے. ورنہ اس کے علاوہ ہماری جو ساری ون آف لابی ہوتی ہے، جب کشمیر کا دن آیا ہم نے بات کر دی، وزیر اعظم چلے گئے یو این میں، انہوں نے کشمیر کی حد تک بات کر دی، بھارت کے مخالف کوئی بات نہیں کی، تو اس طریقے سے سفارتکاری کامیاب نہیں ہو سکتی آپ کی. لیکن جنرل صاحب ہم صرف مشرقی بارڈر کی بات نہیں کر رہے ہیں، مشرقی بارڈر کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی یعنی پاک افغان بارڈر بھی سخت ترین ہوتا جا رہا ہے. ابھی ہم نے رستم شاہ محمد صاحب سے بات کی ہے، اس کی مختلف ڈائمینشنز دیکھی ہیں، اور اس کی بھی اصل وجہ یقیناً بھارت کا افغانستان میں بڑھتا ہوا رسوخ ہی ہے. کیا پاکستان کے لیے ایک اور محاذ نہیں کھل گیا ہے پاک افغان بارڈر سے معاملے میں؟ کیونکہ شمالی بارڈر پر تو ہمارے پاس پہلے ہی تناؤ بڑا ہوا تھا. دیکھیں بدقسمتی سے یہ کیفیت نئی نہیں ہے. 70 کی دہائی تک پاکستان دونوں طرف سے خطرات کا شکار رہا ہے اور ہماری فوج اس کی تیاری کرتی رہی ہے. بیچ میں کچھ عرصہ ایسا آیا تھا جب پاکستان پرامن تھا، لیکن اب پھر مغربی بارڈر کی طرف سے بھارت اور اس کا مربی اور جو اس کا سرپرست ہے امریکہ، وہ مل کے پاکستان کی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. بھارت بھی ایک طرف سے لگا ہوا ہے، تو ان دونوں کا جو ملاپ ہے وہ پاکستان کے اندر سے جو ہمارے دوست نماد دشمن اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کر جو پاکستان میں آگ لگاتے ہیں، تو یہ نیکسس ہے پاکستان کے اندر. یہ 13 فروری کو بڑا کھل کے سامنے بھی آ گیا تھا. اس نیکسس کو توڑنے کے لیے ہمیں جو اندرونی دشمن ہے جو ملا ہوا ہے بھارت کے ساتھ بھی اور افغانستان میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، پہلے ان کو ختم کریے گا اور ان کا نیکسس پاکستان کے اندر سے توڑ دیں، اور پھر افغانستان کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کو اپنی جو قومی سطح پر جو فارن پالیسی ہے اس کو نئے سرے سے استوار کرنا ہوگا. کیونکہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کی خرابی کا نقصان افغانوں کو بھی ہے، پاکستان کو بھی ہے، لیکن فائدہ صرف بھارت کا ہے اس میں. بہت بہت شکریہ جنرل ٹائپسا صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ مجموعی طور پر جو صورتحال بن رہی ہے یہ انتہائی گمبھیر بھی ہے اور سوچنے کے مراحل کو بھی آگے بڑھا رہی ہے. ہم نے پھر دیکھا کہ لائن آف کنٹرول کی بار بار خلاف ورزی ہوتی ہے. دراصل ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہم بار بار اس کے بارے میں احتجاج کرتے ہیں، ہم بار بار اس بارے میں ڈوسیئرز بھی دیتے ہیں، ہم بار بار دفتر خارجہ طلب کرتے ہیں بھارتی ہائی کمشنر کو اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا، لیکن جانیں مسلسل جا رہی ہیں. شہری علاقوں تک رسائی ان کے گولہ باری کرتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ سیالکوٹ کے جو بارڈر ہے، اس کے علاوہ نکیال سیکٹر جو ہے، نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ جو کشمیر کا جو سیکٹر ہے، آزاد کشمیر کا سیکٹر، وہاں تک رسائی اور اس کے بعد وہاں سے بلا اشتعال فائرنگ اور پھر گھروں تک بات جاتی ہے اور پھر یہ معاملہ اور زیادہ سخت ہوتا جاتا ہے. دراصل اس سارے معاملے کی روک تھام کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا صرف پاک بھارت تعلقات ہی اور اچھے تعلقات ہی اس کی روک تھام اس کو روک سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ معاملہ اب مزید بڑھتا جا رہا ہے. ہم بار بار یہ سنتے ہیں کہ بھارت نے بلا اشتعال فائرنگ کی، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی، 2003 سے جو سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی، لیکن اس کے بعد سے لے کر پھر ہم وہی روٹین دہراتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے نقصان کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم اس نقصان کو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے پریزنٹ کر کے اپنا کیس سٹرونگ کر سکتے ہیں اور اس پر لابی ہے اس کا کتنا زیادہ پریشر ڈال سکتے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. یہ سب سے اہم اور یہ سب سے اہم معاملہ ہوگا جس میں سب سے اہم کام سفارتکاروں کا ہوگا، دفتر خارجہ کا ہوگا، جسے سنبھالنا ہوگا. اس کے ساتھ